برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے قربانی سے متعلق چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کی اصل اور اس کا حکم کیا ہے؟ قربانی کی اصل اور اس کا حکم کیا ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ قربانی دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کو امت محمدیہ کے لیے بطور یاد باقی رکھا گیا ہے۔ اور ہمارے سرکار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب آپ نماز ادا کیجئے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ تو قربانی واجب ہونے کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، لہذا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے مقیم ہونا، یعنی انسان کا اپنے گھر میں یا پھر دوسری جگہ 15 دن سے زیادہ رکنے کا ارادہ ہو۔ سیدھے الفاظ میں انسان اگر مقیم ہے تو اس پہ قربانی ہے، اور اگر مسافر ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان مالک نصاب ہو، لہذا وہ انسان جو مالک نصاب نہیں ہے اس پہ قربانی واجب بھی نہیں ہے۔ اب مالک نصاب سے کون سا نصاب مراد ہے؟ زکوٰۃ والا یا کوئی دوسرا؟ تو یہاں نصاب سے مراد وہ نصاب ہے جس سے کہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس میں قربانی سے 1 دن 2 دن 1 گھنٹہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے پہلے اگر اتنا مال آ گیا کہ وہ مالک نصاب ہو گیا، تب اس پہ قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ کوئی شخص پورے سال نصاب کا مالک نہیں رہا اور آخری وقت میں آ کے اس کے پاس اتنا مال آتا ہے جو 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، تو اس شخص پہ قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ قربانی مخصوص دن میں کسی مخصوص جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی قربانی کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس میں تمہارے لیے اتنا ثواب ہے کہ جو جانور تم ذبح کرو گے اس کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا کی جائے گی۔ ایک حدیث کا مفہوم اور سماعت کرتے ہوئے چلیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کیا گیا، کل قیامت میں وہ جانور اس شخص کے لیے جس نے قربانی کی جہنم سے حجاب بن جائے گا، جہنم سے روکنے والا بن جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص کے جس کے اوپر قربانی واجب ہو، یعنی جس کے پاس نصاب تک مال پہنچتا ہو، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر ملکیت ہو، پھر وہ قربانی نہ کرے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی وہ شخص جس کے پاس میں مال ہو اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، سرکار نے منع فرمایا ہے کہ وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ آپ قربانی کیجئے اگر آپ مالک نصاب ہیں۔ اب کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے اوپر قرض ہے، کوئی شخص ایسا ہے جس کے اوپر قرض ہے، چاہے وہ قرض اللہ کا ہو یا بندوں کا ہو، تو یہ دیکھا جائے گا کہ قرض نکالنے کے بعد میں اس کے پاس نصاب بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے۔ مثلا کسی شخص نے پہلے قربانی نہیں کی، یا پہلے زکوٰۃ نہیں دی، یا پھر اس کے اوپر کوئی کفارہ تھا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض ہے۔ اب قربانی کے ایام میں اس نے زکوٰۃ پہلے نہیں نکالی تھی، اب نکال رہا ہے،
کفارہ پہلے نہیں دیا تھا اب دے رہا ہے، اور قربانی کرنے کے بعد میں یا پھر زکوٰۃ نکالنے کے بعد میں یا کفارہ ادا کرنے کے بعد میں اس کے پاس اتنی ملکیت نہیں رہتی ہے جو نصاب تک پہنچے، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ پہلے وہ پہلے کی زکوٰۃ نکالے گا، پہلے کفارہ ادا کرے گا، اس کے بعد اپنا مال دیکھے گا، اگر نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اب قربانی کرے گا، اور نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے تو قربانی نہیں کرے گا۔ لہذا وہ لوگ جنہوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، پہلے وہ زکوٰۃ نکالیں گے، اس کے بعد میں قربانیاں کریں گے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس میں ایکسٹرا مکان ہے، زمینیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، تو کیا ان لوگوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے؟ تو زمین کا نصاب زکوٰۃ میں نہیں لگتا ہے لیکن قربانی میں لگتا ہے۔ تو کسی کے پاس میں اگر زمین ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے تب بھی اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، وہ نصاب کا مالک ہے۔ لہذا وہ حضرات جو نصاب کے مالک ہوں وہ قربانی ضرور کریں، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہاں تک سرکار نے فرمایا کہ یہی قربانی آپ کو جہنم میں جانے سے روک دیں گی، اور وعید اتنی سخت سرکار نے فرمائی کہ اگر تم قربانی نہیں کر رہے ہو تو پھر تمہیں عیدگاہ میں آنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ لہذا میں تمامی اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عطا کیا ہے اور آپ نصاب تک پہنچ رہے ہیں تو آپ قربانی ضرور کریں۔